ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الخلق و اکرم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کتابچے کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ اس کا چوتھا چیپٹر ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے اس پہ ہم نے کچھ گفتگو کرنا شروع کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم نے شروع میں جو گفتگو کی تھی وہ خاص طور پہ حدیث ولایت کے حوالے سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو فضائل ہیں ان فضائل اور مناقب سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ان کو شیخین پہ فضیلت حاصل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطور امام یا بطور خلیفہ کی اپنی زندگی میں ہی اس منصب پہ فائز کر دیا تھا۔ تو یہ بات ہم نے تفصیل سے جو ہے وہ لاسٹ لیکچر میں بیان کی تھی۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی سوال ہو نہیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ سب اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صحیح احادیث کی روشنی میں جو ان کے فضائل اور مناقب مطلب منظر عام پہ آتے ہیں ان کو بیان ابھی تک آپ نے نہیں کیا، اس حوالے سے روشنی ڈالیں۔ یعنی جو مخصوص ہیں جس طرح حضرت عمر کے رضی اللہ جی ایک نقطہ بہت اہم ہے، اس نقطے کے بعد ہم اس طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل نو ڈاؤٹ ہیں، اور کچھ فضائل ان کے ایسے بھی ہیں کہ جن میں وہ دوسروں سے خاص ہیں، لیکن جس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل عام کر دیے گئے، یعنی ان میں جس قسم کی ایگزیجریشن یا مبالغہ پیدا کر دیا گیا، جب آپ اس ایگزیجریشن اور مبالغے کی نفی کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں حضرت علی کی کیا فضیلت آپ نے بیان کی، یعنی ایک یہ تاثر آڈینس کی طرف جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کو مثال کے طور پہ الوہیت کے درجے پہ اس کو بٹھایا ہوا ہے، اور اب آپ اس کے فضائل میں جتنی مرضی چیزیں جو ہے وہ نقل کر دیں کہ جس میں وہ بہترین سے بہترین انسان ثابت ہو رہا ہو، تو پھر بھی آپ کہیں گے کہ جی پتہ نہیں آپ نے کیا فضیلت بیان کی ہے۔ تو ایک اہم بات یہ ذہن میں رکھیں کہ فضیلت اور منقبت جو ہے نا، اس کا تعلق کوئی سپر نیچرل قسم کی کریکٹرسٹکس سے نہیں ہے کہ جی ماورائی قسم کی خصوصیات جو ہے نا وہ ہم کہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں تھی۔ یہ فضیلت اور منقبت کا یہ معنی نہیں، ٹھیک ہے۔ جو فضیلتیں آئی ہیں وہ بلا شبہ آئی ہیں۔ ان فضیلتوں میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ کچھ فضیلتیں ایسی ہیں کہ جن میں دوسرے صحابہ بھی حضرت علی کے ساتھ شریک ہیں۔ اب اس سے بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ حضرت علی کی فضیلت نہیں بھائی، یہ حضرت علی کی پھر بھی فضیلت ہے۔ دیکھیں نا، پچھلی دفعہ ہم نے یہ بحث کی تھی حدیث ولایت پہ، من کنت مولا فعلی مولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے۔ اب اس کا یہ ترجمہ کریں تو یہ ایک فضیلت ہے، لیکن جو لوگ اس سے امامت ثابت کرتے ہیں ان کے سامنے جب آپ یہ بیان کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ علی سے محبت ہونی چاہیے، تو وہ کہیں گے بھائی یہ کیا فضیلت ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو دیکھیں نا، ان کے اعتبار سے تو آپ نے فضیلت نہیں بیان کی، ان کے اعتبار سے تو کیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نص سے یہ ثابت ہو رہا ہے، حالانکہ ثابت نہیں ہو رہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کیا کیا، امام بنایا، گویا وہ امام منصوص ہیں، اللہ کے رسول وسلم نے انہیں اپنے ماں بعد خلیفہ ڈکلیئر کر دیا، حالانکہ یہ بات اس سے ثابت نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اہم بات ہے۔ ایک بات تو یہ ہم نے کی ہے کہ بعض فضیلتیں ایسی ہیں جیسے حدیث ولایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فضیلت کو حضرت علی کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ حضرت زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید دونوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرح کے الفاظ منقول ہیں جس طرح کہ حضرت علی کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نظر آتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ ہاں، وہ مناقب کہ جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ہمیں خاص نظر آتے ہیں، اس میں جیسے یہاں انہوں نے بھی بیان کی ایک روایت
پھر یہ ہے کہ یہ صحیح مسلم کا ٹیکسٹ ہے، جیسے غزوہ خیبر کا جو واقعہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن یہ بات کہی کہ میں یہ جھنڈا جو ہے وہ اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت عمر بن خطاب یہ کہتے ہیں ما احببت الامارہ الا یومئذ، مجھے اس دن جو ہے وہ امارت محبوب ہوئی، یعنی مجھے یہ ایک شوق پیدا ہوا کہ وہ میں ہوں۔ یعنی مجھے ویسے تو حضرت عمر اس کو پسند نہیں کرتے تھے لشکر کا امیر بننا، ٹھیک ہے، لیکن اس دن انہوں نے کہا کہ یہ اتنی بڑی فضیلت تھی کہ میں نے اس کی خواہش کی۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ فبات الناس یذوقون لیلتہم ایہم یوتا، لوگوں نے رات جو ہے اس انتظار میں گزاری کہ اللہ کے رسول کس کو دیں گے، اور جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے تو کلہم یرجون ان یوتا، ہر آدمی کی یہ خواہش تھی کہ ہر آدمی کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کے رسول اس کو یہ جھنڈا عنایت فرماتے، لیکن اللہ کے رسول نے حضرت علی کو دیا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اس میں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام، ایک مرتبہ، ایک آپ کہیں کہ جی ایک ریگارڈ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کہ دوسرے لوگ سب لوگ اس کی امید کر رہے تھے، اس کی خواہش کر رہے تھے۔ تو اس قسم کے فضائل مطلب نو ڈاؤٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ثابت ہیں، لیکن اگر آپ وہ فضائل جو اب عام طور پہ اس طرح سے بیان کیے جاتے ہیں کہ جس طرح جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ ان کے اندر کوئی صفت الوہیت ثابت ہوتی ہو، تو وہ بہرحال ثابت نہیں ہے۔ اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ ایگزیجریشن کی گئی ہے، ان میں مبالغہ کیا گیا۔ اب دیکھیں نا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی جو روایت مطلب یہاں پہ اس باب میں کثرت سے نقل ہوئی ہے، 3 فضیلتوں کا تذکرہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک فضیلت تو ان کی یہ انہوں نے بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہا تھا کہ آپ میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے ہارون ہیں، بہرحال یہ ایک فضیلت ہے۔ اسی طرح سے پھر خیبر والی فضیلت کا تذکرہ کیا، اور تیسرا جو ہے کہ جب اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں جن لوگوں کو لے کے کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان میں حضرت علی بھی شامل تھے۔ تو بہرحال یہ فضیلتیں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس طرح کی فضیلتیں ثابت ہیں، ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں وہی لوگ ان کا انکار کرتے ہیں کہ جو ان سے بغض رکھتے ہیں، مطلب ان سے عداوت یا دشمنی رکھتے ہیں، اور یہی چیز جسے ہم کہتے ہیں کہ جی ناسبیت جو ہے وہ یہی چیز ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا بالکل انکار کر دینا ان سے دشمنی اور ان کے بغض کی وجہ سے۔ تو ایک مسئلہ تو یہاں پہ یہ ہے کہ حضرت علی کے فضائل ہیں، اس چیپٹر میں بھی بیان ہوئی ہیں اور احادیث کے بہت سارے ابواب میں بھی بیان ہوئی ہیں، لیکن ہم نے صرف اتنی بات کی تھی لاسٹ لیکچر میں کہ کچھ فضائل من گھڑت ہیں، فیبریکیٹڈ ہیں، کچھ نہیں بلکہ بہت سارے من گھڑت ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے فگر بھی بیان کیا تھا کہ 3000 کے قریب احادیث گھڑی گئیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں، ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ سب کام ہوا ہے، اگر ان احادیث کا ہم انکار کرتے ہیں جو من گھڑت ہیں، موضوع ہیں، فیبریکیٹڈ ہیں، تو اب آپ یہ کہیں کہ جی آپ حضرت علی کی کوئی فضیلت ہی نہیں مانتے، تو ایسی بات نہیں۔ یہ آپ جو ہے نا وہ غلط تاثر دے رہے ہیں نا لوگوں کو، جب ہم خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو صحیح احادیث میں اتھینٹک روایات میں ان کی فضیلتیں آئی ہیں سو وہ آئی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ من گھڑت روایات والی فضیلتیں نہیں ہیں، وہ ثابت نہیں ہیں، وہ ہم نہیں مان سکتے، کیونکہ اس طرح تو حضرت امیر معاویہ کی بھی بہت ساری موضوع احادیث میں فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، بہت اس طرف سے بھی اسی طرح کا آپ کو چیزیں نظر آئیں گی۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ جو فضیلتیں آئی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی ایسی انٹرپریٹیشن نہ کریں کہ جو خود کتاب و سنت کے خلاف ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد نہ ہو۔ من کنت مولا فعلی مولا، ٹھیک ہے ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن یہاں مولا سے مراد خلیفہ نہیں ہے، یہاں مولا سے مراد محبوب ہے۔ حضرت علی اللہ کے رسول کے محبوب ہیں، ہمارے بھی محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں محبوب ہوں وہ علی کو اپنا محبوب بنا لے، تو یہ فضیلت ہے نا۔ تو یہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ جس کا میں خلیفہ ہوں وہ علی کو خلیفہ بنا لے، یہ تو ہم نے کہا کہ یہ خود کتاب و سنت جو ہے وہ اس انٹرپریٹیشن کے خلاف قائم ہے، اور اس کو ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا۔ تو یہ بات ہے، لیکن بات یہ ہے نا کہ جب ہم اعتدال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک تو ہم کہتے ہیں کہ موضوع اور من گھڑت روایات قابل قبول نہیں ہے، دوسرا ہم کہتے ہیں کہ اس کی انٹرپریٹیشن اعتدال میں رہتے ہوئے یہ کریں، تو لوگ کہتے ہیں آپ جیسے فضیلتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ نہیں، فضیلتوں کا کوئی انکار نہیں کر رہا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ
صحیح روایات سے فضیلت لے کے ہیں، اور دوسرا جو فضیلت ہے بس اس کو اسی درجے میں رکھیں، اس کو حد سے زیادہ جو ہے وہ مبالغہ نہ کریں۔ تو مولا والا جو ہے نا، اس کا سیاق بتا رہا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، کہ یہ جس معنوں میں پیش کی جاتی ہے پھر پہلے کہنا چاہیے تھا، وہاں سے آگے وہ سب چلے گئے، تھوڑے سے رہ گئے لوگ۔ ایسے ہی حجت الوداع کے موقع پہ یہ موقع خود بتا رہا ہے کہ اس کو ہم نے کہا۔ ہاں بالکل ایسی بات، بالکل ایسی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہاں پہ مطلب ہم ہر ان کی چیز پہ تنقید نہیں کرتے، لیکن ایک روایت انہوں نے یہاں پہ بیان کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فضائل صحابہ جو ہے امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، اس سے کہ ابو مریم تابعی کہتے ہیں کہ میں نے خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ یہ انہوں نے پیج نمبر 23 پہ یہ روایت نمبر 48 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا میں نے یہ ٹیکسٹ بھی نکالا، بلکہ میں اس کا عربی ٹیکسٹ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ جو عربی ٹیکسٹ ہے اس میں ابو سوار سے یہ روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے یہ بات کہی، لا يحبنی قوم حتی يدخل النار فی حبی، کہ ایک قوم یا کچھ لوگ مجھ سے محبت کریں گے اور میری محبت کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے، یہ حضرت علی نے کہا۔ اور دوسری طرف کیا کہا، ولا یبغضنی قوم حتی يدخل النار فی بغضی، اور کچھ لوگ مجھ سے بغض رکھیں گے اور میرے بغض میں جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو یہ وہی بات ہے، یعنی دو ایکسٹریمز پیدا ہوئی حضرت علی کے حوالے سے۔ جیسے دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو ایکسٹریمز ہمیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف یہودی تھے جنہوں نے کہا معاذ اللہ وہ کیا ہیں، جادوگر ہیں، میجیشین ہیں، ولد الزنا تک کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہیں۔ وہ ایک یوسف نامی جو شخص تھے ان کی طرف نسبت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معاذ اللہ، اور پھر یہ کہا کہ واجب القتل ہیں جادوگر ہونے کی وجہ سے، اور اپنے تئیں ان کو سولی چڑھانے کی بھی کوشش کی، لیکن قرآن نے کہا وما قتلوا وما صلبوا، ہیں وہ ان کو حضرت عیسیٰ کو وہ قتل نہیں کر پائے اور نہ ہی وہ سولی دے پائے، لیکن وہ سمجھتے یہی ہیں کہ ہم نے سولی چڑھا دیا تھا۔ دوسری انتہا پہ عیسائی تھے، کرسچینز تھے، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو یہی معاملہ حضرت علی کے ساتھ بیان ہی ہوا کہ کچھ لوگ ان کی محبت میں اس درجہ آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے ان میں صفات مان لی، یعنی ڈیوائن ایلیمنٹس ان کے اندر جو ہے نا انہوں نے مان لیے، اور کچھ لوگ ان کے بغض میں، نفرت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے ان کی دشمنی اور ان کے ساتھ عداوت کو ہی زندگی کا جو ہے وہ مقصد بنا لیا۔ تو پہلی جو قسم تھی جو محبت میں غلو کرنے والے تھے وہ روافض کہلائے، اور جو لوگ بغض میں جو ہے وہ بہت آگے بڑھ گئے حضرت علی سے اور اہل بیت سے تو وہ ناصبی کہلاتے تھے۔ تو یہ اہم چیز ہے، مطلب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت علی کی شخصیت کے حوالے سے یہ دو ایکسٹریمز ہیں جو ہمیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ لوگ جب حضرت علی کی ذات کے حوالے سے بحث کرتے ہیں تو ایک بندہ دوسرے کو رافضی کہہ دیتا ہے، دوسرا اس کو کیا کہہ دیتا ہے، جواب میں ناصبی کہہ دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت حسین کے حوالے سے رضی اللہ عنہ، تو یہ چیز بہت زیادہ ہے، اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں تھوڑا سا تاریخ میں جانا پڑے گا۔ رفض کیا چیز ہے، یا رفض کی طرف بھی ہم نہیں جاتے، ہم کہتے ہیں کہ شیعیت کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی بہت دفعہ اپنی ویڈیوز میں یہ بات کہتے ہیں کہ جی لوگ مجھے شیعہ کہہ دیتے ہیں، یا مجھے کہتے ہیں جی میرے اندر شیعیت ہے، یا مجھے نیم رافضی کہہ دیتے ہیں، یا رافضی کہہ دیتے ہیں، یا تقیہ باز یا کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو ہمیں تھوڑا سا مطلب انالیسس کرنا پڑے گا، اس چیز کو نا ڈسکس کرنا پڑے گا کہ اصل میں شیعیت جو ہے وہ ہے کیا چیز۔ تو بیسیکلی دیکھیں اس وقت اگر ہم جائزہ لیں تو اہل تشیع کے جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی 3 بڑے مکاتب فکر ہیں اس وقت، ویسے تو بہت سارے ہیں، ہم نے ذکر کیا تھا غنیۃ الطالبین میں شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ نے تقریباً کوئی 32 کے قریب اہل تشیع کے سیکٹس کا تذکرہ کیا، لیکن یہ ہے کہ 3 بڑے اس وقت موجود ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے نا وہ زیدی شیعہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، زیدیہ جنہیں ہم کہتے ہیں۔ ایک ان میں سے اثنا عشریہ یا امامیہ کہلاتے ہیں، اثنا عشری کا مطلب 12، یعنی جو 12 اماموں کے قائل ہیں، اور ایک ان میں سے وہ ہیں جو کہ اسماعیلیہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تینوں وہ ہیں کہ جن کے پاس حکومتیں بھی ہیں، یہ تینوں سیکٹس وہ ہیں کہ جن کے پاس پاورز ہیں، اسٹیٹ پاور ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے۔ ان کو ہم تھوڑا سا جو ہے نا وہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں۔
اسماعیلیوں سے ہی پھر ایک فرقہ نکلا ہے نصیری. تو نصیری اس وقت جو ہے نا یہ اس وقت شام کے اندر جو سیریا میں ان لوگوں کے پاس جو ہے وہ غلبہ ہے. ان کو علوی بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم ذرا دیکھیں گے کہ خود ان کے اعتقادات میں اور نظریات میں کافی فرق ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب بنیادی ترین جو نظریہ ہے ان کا وہ امامت کا نظریہ ہے. ٹھیک ہے. اہل سنت کے ساتھ جو اختلاف ہوا وہ امامت کے نظریے میں اختلاف ہوا. لیکن یہ ہے کہ خود یہ جو سیکٹس ہیں بڑے اس وقت جو موجود ہیں، مطلب ان کے فالورز لاکھوں میں ہیں یا آپ کہیں کروڑوں میں ہیں، وہ فالورز جو ہیں نا یا ان کے جو ظاہری بات ہے جو بھی ان کے لیڈرز ہیں یا لیڈرشپ ہے، خود ان کا بھی آپس میں اتفاق نہیں ہے امامت کے نقطہ نظر کانسیپٹ کے حوالے سے. اچھا، جو ہم تھوڑا سا پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ پیدا کیسے ہوئی ہے، یہ ڈویژن کیسے ہوئی. مثال کے طور پہ اثنا عشریہ اس وقت سب سے زیادہ غالب ہے. ایران میں ان کے پاس حکومت ہے اور پاکستان میں بھی میجورٹی جو ہے وہ اثنا عشریہ یا ان کو امامیہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 12 اماموں کے قائل ہیں. پہلے امام حضرت علی ہیں، اس کے بعد حضرت حسن ہے، پھر حضرت حسین ہے. حضرت حسین کے بیٹے جو ہے وہ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ علی زین العابدین ہے. حضرت حسین کے بیٹے تھے. تو علی زین العابدین کے بیٹے تھے محمد الباقر، امام باقر کے نام سے وہ انہیں پکارتے ہیں. محمد الباقر جو ہے نا، اس کے علاوہ ایک اور بیٹے تھے علی زین العابدین کے، زید. تو جن لوگوں نے محمد الباقر کو امام مانا تو وہ تو کہلائے یہ اثنا عشری، اور جنہوں نے امام زین العابدین کے بیٹے زید کو امام مانا تو وہ زیدیہ کہلائے. یہ ہم آگے جا کے اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی دیکھتے ہیں. پھر محمد الباقر کے بیٹے تھے جعفر الصادق. جعفر الصادق کے پھر آگے 2 بیٹے تھے، ایک اسماعیل بڑے تھے، تو جنہوں نے ان کو امام بنا لیا تو وہ اسماعیلی کہلائے. اور چھوٹے بیٹے جو ہے وہ امام جعفر صادق کے تھے موسیٰ کاظم، جنہوں نے ان کو امام مانا تو وہ پھر آگے اثنا عشری ہیں. موسیٰ کاظم کے بیٹے تھے علی رضا، ان کے بیٹے تھے محمد جواد، ان کے علی الہادی، ان کے بیٹے حسن عسکری، اور حسن عسکری کے بیٹے محمد المہدی. محمد المہدی 12ویں امام ہیں جن کے بارے میں عام طور پہ رائے یہ ہے کہ وہ مطلب غائب ہیں. غیبوبت کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے ان کے حوالے سے. زیدیہ جو ہیں بیسیکلی جو ہے یہ جو حضرت زید تھے یعنی علی زین العابدین کے بیٹے تھے حضرت زید، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اعتبار سے حضرت حسین کے پوتے ہیں. حضرت زید جو ہے وہ حضرت حسین کے پوتے ہیں. انہوں نے اموی جو خلیفہ تھا ہشام بن عبد الملک، ان کے خلاف انہوں نے انقلاب کی ان کی ایک کاوش تھی. بہرحال تو شروع میں تو کوفیوں نے ان کا کچھ ساتھ دیا، لیکن پھر وہی معاملہ ہوا حضرت حسین رضی اللہ عنہ والا، اور 500 کے قریب لوگ ان کے ساتھ باقی رہ گئے کہ جنہوں نے لڑائی کی ان کے ساتھ مل کے امویوں کے ساتھ. تو اب یہ جو حضرت زید تھے ان کا جو نقطہ نظر تھا شیخین کے حوالے سے، تو یہ شیخین پہ لعنت کے قائل نہیں تھے. یعنی اہل تشیع میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ حضرت شیخین پہ، حضرت شیخین پہ کو برا بھلا کہنے کے قائل ہیں، تبرہ کے قائل ہیں، لیکن یہ حضرت زید قائل نہیں تھے. اس لیے ان کے پاس جب لوگ آتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ جی آپ یہ کہیں کہ حضرت علی کا حق انہوں نے غصب کیا شیخین نے، تو یہ کہتے تھے میں یہ نہیں کہتا، نہ میں ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں، نہ میں تبرہ کرتا ہوں. طبقہ ابھی بھی ہے کیونکہ ٹی وی میں تو سنے ہیں تو ہاں یہ زیدی شیعہ کہلاتے ہیں. یہ زیدی شیعہ کہلاتے ہیں جو شیخین پہ لعنت نہیں کرتے، ان کو برا بھلا نہیں کہتے اور ان سے اعلان برات نہیں کرتے. یہ صرف یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی افضل ہیں، وہ مفضول ہیں، حضرت شیخین مفضول ہیں. اچھا، پھر یہ ان کی خلافت کو بھی مانتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا قاعدہ یہ ہے کہ مفضول جو ہے نا وہ امام بن سکتا ہے افضل کی موجودگی میں. ٹھیک ہے، یعنی اس بات کو یہ اصولی طور پہ مانتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ایک اہل تشیع میں آپ کہہ سکتے ہیں سب سے ماڈریٹ اور سب سے کوئی معتدل فرقہ یا سیکٹ پایا جاتا ہے تو وہ یہ زیدی فرقہ کہلاتا ہے. ان کی اکثریت یمن میں ہے. یمن میں یہ جو ریولٹ اور یہ انقلاب آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ سارے زیدی ہیں نا، جن کو حوثی کہتے ہیں. یہ حوثی سارے زیدی ہیں. اچھا، پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے وہاں انقلاب برپا کیا؟ اگر یہ اتنے معتدل تھے اہل سنت کے تو ان کا تختہ کیوں انہوں نے الٹ دیا؟ وہ آگے ان کا ایک اصول میں بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا. اچھا، اب ان کا
امامت کے بارے میں ان کا موقف ذرا سننے والا ہے. زیدی یہ کہتے ہیں کہ جی امامت جو ہے نا صرف حضرت حسین کی اولاد میں نہیں ہے، حضرت حسن کی اولاد میں بھی جائز ہے. اچھا اثنا عشری کہتے ہیں صرف حضرت حسین کی اولاد، ٹھیک. یہ کہتے ہیں نہیں حضرت حسن کی اولاد سے بھی امام ہو سکتا ہے. اچھا دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے، اور مطلب یہ دیکھیں اصولی اختلافات ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی جو امام ہے نا اس کے لیے نص ہونا شرط نہیں ہے. ہاں مطلب اثنا عشری یہ کہتے ہیں کہ جی پچھلا امام جو ہے نا وہ اگلے کو مقرر کرے گا، اس کو وہ نص کہتے ہیں، تو پھر وہ امام بنے گا. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ پچھلا امام نام لے کے کہے کہ جی یہ اگلا امام ہوگا. یہ کہتے ہیں جس کی بھی بیعت ہو جائے نا، اب کچھ ائمہ گزرے ہیں نا جن کے 2 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، اب ان میں سے کون امام بنے گا؟ تو اثنا عشری کہتے ہیں کہ جس کو والد نے امام بنایا، نامینیٹ کر دیا، ٹھیک ہے، نومینیٹ کر دیا. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں بھائی جو باہر نکلا، جس نے انقلاب کی کوشش کی، جس نے ایفرٹ کی، جس کو لوگوں نے فالو کیا، جس کی صلاحیتوں سے جو ہے وہ یہ ظاہر ہوا کہ اب یہ لیڈ کر سکتا ہے، بس وہ امام ہے، جس کو لوگوں نے امام بنا لیا. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا بنیادی فرق ہے کہ امامت جو ہے وہ اوپر سے آتی ہے یا امامت جو ہے وہ نیچے سے آتی ہے، کہاں سے ملتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ اسی طرح سے ان کا موقف یہ بھی ہے کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ امام ہو سکتے ہیں. اچھا اثنا عشریہ میں یہ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں مختلف علاقوں میں ایک وقت میں ایک سے زیادہ امام ہو سکتے ہیں. اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں جو بات ابھی گزری ہے کہ افضل کی موجودگی میں مفضول امام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ جی حضرت ابو بکر کی اور حضرت عمر کی جو خلافت تھی وہ مطلب ہم اس کے قائل ہیں، ہم ان کو غاصب نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، مفضول سمجھتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے نا وہ معصوم نہیں ہوتا. کتنی بڑی بات ہے. اثنا عشری امام کو معصوم کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی امام معصوم نہیں ہوتا. یہ شیعہ کس بات کے ہیں؟ یہ شیعہ کس بات کے ہیں یہی تو بتاتا ہوں. یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں شیعت کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. میں نے پچھلے لیکچر میں ایک جملہ کہا تھا، شیعت کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ جب آپ حضرت علی کو افضل مان لیں شیخین سے، حضرات شیخین سے، یہاں سے شیعت سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ اس کا منیمم لیول ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور زیدی اس منیمم لیول پہ کھڑے ہیں. اچھا اسی طرح یہ نکاح متع کے قائل نہیں ہے. ہاں نکاح متع کے قائل نہیں ہے. اسی طرح سے یہ تصوف کے قائل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں کچھ چیزوں میں یہ جو اثنا عشری ہیں ان کے ساتھ متفق ہیں. مثال کے طور پہ یہ خمس نکالنے کے قائل ہیں. اچھا تقیہ کے بھی قائل ہیں، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. پھر یہ ہے کہ صلاۃ التراویح کو بدعت سمجھتے ہیں، وہ بھی اس کو بدعت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ مطلب اور کچھ چیزیں ہیں جیسے حی علی خیر العمل، اذان کے اندر یہ الفاظ کہنا، اس کے یہ قائل ہیں. تو کچھ چیزیں ان کی ملتی ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں انہوں نے اثنا عشریہ سے اختلاف بھی کیا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہل تشیع میں سب سے ماڈریٹ یا اہل سنت کے قریب، ٹھیک ہے نا، یا آپ کہیں کہ جی اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان میں کوئی اگر بندہ کہے کہ جی میں اعتدال کی راہ تلاش کرنا چاہتا ہوں تو یہ درمیان میں سے یہ چیز نکلے گی، یہ نکلے گی بہر. اسی طرح یہ مہدی منتظر کے بھی قائل نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کوئی 12واں امام نہیں ہے جس نے آنا ہو، جس کا ہمیں انتظار کرنا ہے، اس کی بھی قائل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب ان کے اعتقادات ہیں. یہ جتنی فضائل آپ نے بتائے ہیں ان کے، تو یہ اثنا عشری ان کو بطور شیعہ آن بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہیں صرف بریلوی دیوبندیوں کے خلاف کی طرح ایسا تو نہیں ہے؟ دیکھیں صرف سیاسی اعتبار سے، جیسے ابھی حنفی ہونے کے باوجود نمازیں نہیں ایک دوسرے کے، جیسے دیکھیں اثنا عشری جو ہے نا اہل سنت کے مقابلے میں ان کو صرف آن کر رہے ہیں سیاسی اعتبار سے. ٹھیک ہے، کہ یار کم از کم اس درجے پہ تو ہے نا کہ کچھ شاعر میں ہمارے ساتھ مناسبت ہے، کم از کم اس درجے پہ ہے نا کہ یہ جو ہے وہ حضرت علی کو افضل قرار دے رہے ہیں. دیکھیں نا اب یمن میں جو ہے حوثیوں کو کون بیک دے رہا ہے؟ ایران بیک دے رہا ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ بالکل ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ادھر سے مطلب سعودی عرب ہے جو کہ سنیوں کو سپورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یو ہی ہے، اور ادھر سے ایران جو ہے وہ ان کو بیک دے رہا ہے. تو یہ بات ہے کہ سپورٹ تو ان کو دیتے ہیں وہ اہل تشیع، ان کو مطلب اہل تشیع سمجھتے ہیں. میں نے وہی کہا نا منیمم لیول جو ہے وہ اس میں اس کو سمجھتے ہیں. تو
دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو نصیری ہیں شام کے اندر ہیں ان کو بھی ایران سپورٹ کر رہا ہے، حالانکہ علمی اعتبار سے اس سے پہلے فتویٰ لگا چکے تھے اثنا عشری کے اسماعیلی جو ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کے عقائد آگے آ رہے ہیں، یعنی ان کے عقائد اتنے بگڑے ہوئی ہیں. یہ آپ کہیں نا کہ جی ابتداء ہے شیعیت کی زیدی فرقہ، تو انتہا کیا ہے؟ نصیری یا اسماعیلی، کہ وہ اتنی انتہا پہ چلے گئے کہ اثنا عشریہ یا امامیہ فرقوں میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو دائرہ اسلام میں ہی شامل نہیں ہے. ان کے عقائد کو ہم آگے تھوڑا سا جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو امامیہ یا اثنا عشریہ کے جو عقائد ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ گئے. یہ کہتے ہیں کہ جی امامت جو ہے وہ یہ اصل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو امام مقرر کر کے گئے، اور امامت نص سے ثابت ہوتی ہے، یعنی ہر امام اپنے آگے والے امام کا تقرر کر کے جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جی امام معصوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہمارا تو یہ عقیدہ ہے نا کہ صرف نبی معصوم ہوتا ہے، رسول معصوم ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں امام بھی معصوم ہوتا ہے. اسی طرح یہ کہتے ہیں امام کے پاس علم لدنی ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوا، ٹھیک ہے. اسی طرح امام کے ہاتھ پہ جو خارق عادت جو چیزیں جو صادر ہوتی ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ جی اگر کسی ولی کے ہاتھ پہ صادر ہوں تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ کرامت، لیکن یہ اس کو معجزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ غیبوبت کے قائل ہیں کہ 12ویں امام جو ہیں ہاں وہ غائب ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ قیامت سے پہلے ان کا ظہور ہونا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح تقیہ کے قائل ہیں، اسی طرح سے جو ہے وہ متا کے قائل ہیں. پھر یہ جو تبرہ کرتے ہیں، تبرہ کیا مطلب؟ حضرت شیخین سے، حضرات شیخین سے اور کبار صحابہ سے، امہات المومنین سے جو ہے وہ برات کا اظہار کرنا، ان کے اوپر لعن طعن کرنا، یہ اثنا عشریہ میں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی. جو تیسرا فرقہ ہے اسماعیلیہ، وہ جو ہے نا حضرت جو جعفر صادق رحمہ اللہ تھے، ان کے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل، ان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جی امام جو ہے نا اس کے لیے معصوم ہونا اس طرح سے ان کا عصمت کا عقیدہ نہیں ہے امام کے بارے میں جیسا کہ اثنا عشریہ کا ہے. یہ مطلب اس کی اس طرح سے توجیہ کر لیتے ہیں کہ جی امام کے لیے گویا کہ وہ گناہ ہی نہیں رہ جاتا، وہ معصیت بنتی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اچھا ان کے ہاں امامت چلتی رہتی ہے، ان کے ہاں غیبوبت کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. 48واں 49واں امام جو ہے وہ ان کے ابھی چل رہی ہے امامت مسلسل چل رہی ہے، ٹھیک. تو عجیب و غریب قسم کے ان کے عقائد ہیں، مطلب حج کی یہ قائل نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں یہ مطلب مکہ مکرمہ میں جانا یہ بت پرستی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے وہ جو ابن ملجم تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، جو مجوسی تھا، تو کہتے ہیں اس کو غلط نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس سے محبت کی بھی بعض لوگ دعوے دار ہیں ان میں سے، اسماعیلیوں میں سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابن ملجم تو ہمارا محسن ہے، اس نے لاہوت کو ناسوت سے نکال دیا. لاہوت یعنی حضرت علی جو ہے وہ ان کے اندر الوہیت تھی، وہ الوہیت جو ہے وہ اس جسم کے پنجرے میں بند تھی، ٹھیک ہے. تو اس جسم سے ان کو آزاد کر دیا تو اب وہ اپنی اصل میں آ گئے، ٹھیک ہے. تو بہرحال ان کے عجیب و غریب قسم کے عقائد اور نظریات ہیں، بہت سارے لوگوں نے ان کے اوپر ریسرچ کیا، لکھا ہے. تو یہ 3 بڑے جو ہیں نا اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو سیکٹس ہیں اہل تشیع کے، اور خود امامت کے حوالے سے ان کے اندر اتنا زیادہ اختلاف ہے کہ مطلب بہت مشکل ہے کہ ہم یہ بات کہہ سکیں کہ جی آپ کیا سٹانس لیں گے، کہ یعنی اہل سنت سے آپ کیا منوائیں گے کہ جی وہ کیا مانیں، کس کا نظریہ امامت مانیں. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو غلو ہوا ہے تو اس غلو میں جو ہے وہ لوگ کہاں تک پہنچے ہیں، یعنی مطلب معاملہ اسماعیلیت تک پہنچا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں معاملہ جو ہے وہ یہاں تک بھی پہنچا ہے کہ حضرات شیخین اور صحابہ کرام، کبار صحابہ کرام کو لوگ گالی دینے تک، لعن طعن کرنے تک یا غاصب خائن کہنے تک آ جاتے ہیں. بہرحال جو ہمارے نزدیک جو کسی طور پہ بھی جو ہے وہ کو معتدل یا ایسے رویے نہیں ہیں کہ جن رویوں کو جو ہے وہ جسٹیفائی کیا جا سکے. تیسرا بڑا مسئلہ جو انہوں نے اس چیپٹر میں بیان کیا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سب و شتم کے حوالے سے کہ اس کی کیا حقیقت ہے. یعنی اس چیپٹر میں 2 بڑے مسائل تھے، ایک تو حضرت علی کے فضائل، تو ہم نے کہا کہ اس میں فضائل کی بعض روایات یہ بھی ایسی لے آئے ہیں کہ جو ضعیف ہیں،
جو ثابت نہیں ہے، جیسے حدیث طاہر انہوں نے بیان کی تھی۔ ہاں فضائل کی اکثر روایات یہ ایسی لے کے آئے ہیں جو کہ صحیح ثابت ہیں اور ان کو ماننا چاہیے، بالکل صحیح ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ بعض جو ہے وہ فضائل کی روایات سے جو یہ انٹرپریٹیشن کرنا چاہتے ہیں انجینئر صاحب، ان کی بھی انٹرپریٹیشن غلط ہے، اور جو اہل تشریح نے کی ہے ان کی بھی انٹرپریٹیشن غلط ہے۔ دوسرا جو بڑا مسئلہ اس باب کا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ہے وہ بہت لعن طعن ہوتی تھی، حضرت امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے یا اور لوگوں کی طرف سے یا صحابہ کرام کی طرف سے آپ کہہ لیں۔ جیسے انہوں نے پارٹی بازی تو خیر انہوں نے ایک طرح سے دکھائی ہوئی ہے اپنے اس کتابچے میں، اور وہی جو بنیادی نیریٹو جو ہے وہ اہل تشیع کا ہے کہ پارٹیاں تھیں، ایک اہل بیت کی پارٹی تھی اور باقی صحابہ سارے ایک پارٹی تھی، اور وہ سارے غاصب تھے، خائن تھے معاذ اللہ، اور ان کے ساتھ ظلم کرتے تھے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ ہمیں ان تمام صحابہ سے گویا کہ معاذ اللہ کے اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بغض یا نفرت محسوس ہوتی ہے۔ اب جو یہ روایات لے کے آئے ہیں اس میں کہ جن روایات میں یہ ذکر ہے کہ حضرت امیر معاویہ یا ان کے ساتھیوں کی طرف سے یا بعض صحابہ کی طرف سے جو ہے وہ حضرت علی کو لعن طعن یا سب و شتم کیا جاتا تھا، برا بھلا کہا جاتا تھا، ان کو میں صحابہ کے اعتبار سے ذرا اس کو تقسیم کر رہا ہوں۔ کچھ روایات تو ایسی ہیں کہ جن کے راوی حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، یعنی راویوں کے اعتبار سے ہم اس کو تقسیم کر رہے ہیں، راویوں کے اعتبار سے اس کو ہم مسئلے کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی راوی سے جو روایات آئی ہیں ان کو ہم جمع کریں گے، پھر ہم مسئلہ کھولیں گے کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو عامر، حضرت عامر جو ہیں رحمہ اللہ، جو سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہیں، یہ اپنے والد سے یعنی سعد بن ابی وقاص سے نقل کرتے ہیں کہ امر معاویہ، حضرت امیر معاویہ نے حکم دیا سعد کو۔ کیا حکم دیا؟ یہ بات یہاں پہ کلیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو ہے وہ بریکٹس میں کوئی ترجمہ کر دے کہ جی گالی کا حکم دیا، سب و شتم کا حکم دیا، تو وہ بہرحال یہاں پہ واضح نہیں ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت سعد کو کوئی بات کہی، کچھ کہا، ٹھیک ہے، کچھ کہنے کے بعد یہ بات کہی، فقال ما منعک ان تسب ابا تراب، کہ اے سعد کیا چیز مانے ہے کہ آپ ابو تراب کو جو ہے وہ برا بلا نہیں کہتے، ٹھیک ہے، یعنی حضرت علی کو جو ہے وہ برا بلا کہنے میں کیا چیز مانے ہے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ جی 3 چیزیں ہیں، وہی حضرت علی کے فضائل بیان کر دیے کہ بھائی دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ جی آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، اور اللہ کے رسول نے انہیں کہا تھا خیبر والے دن کہ میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول اور اللہ اس سے محبت رکھتے ہیں، اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو اپنی چادر میں لے کے کہا تھا کہ یا اللہ یہ میرے اہل و عیال ہیں۔ تو اس وجہ سے اب یہ جو حضرت امیر معاویہ نے سوال کیا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص سے، ٹھیک ہے، اب اس سے بظاہر کچھ لوگ یہ نکالتے ہیں کہ جی حضرت امیر معاویہ نے حکم دیا تھا حضرت سعد کو کہ وہ حضرت علی کو گالی دیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، اس حدیث میں ہے ہی نہیں۔ یعنی الفاظ کیا ہیں؟ یعنی سوالیہ انداز ہے، ما منعک، کس چیز نے آپ کو روکا ہوا ہے ان تسب ابا تراب، کہ آپ ابو تراب کو برا بھلا نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے، کوئی اس کی یہ انٹرپریٹیشن کر سکتا ہے کہ جی وہ گویا کہ ابھار رہے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت امیر معاویہ حضرت سعد کو جو ہے وہ ابھار رہے ہیں اس بات پہ کہ جی آپ حضرت علی کو گالی دیں، اگرچہ سوال کا انداز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی انٹرپریٹیشن یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ دیکھیں حضرت علی کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا اختلاف ہے نا ان کے ساتھ، یہ تو بات ہے کہ اختلاف تو تھا، اور اس اختلاف میں ہمارے لوگ جو ہیں ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کے لوگ ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس میں جو ہے وہ ان کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کیوں رکے ہوئی ہیں؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے بتا دیا کہ یہ فضائل ہیں تو امیر معاویہ چپ ہو گئے، ہاں یہ واقعتاً ایسے فضائل ہیں کہ جن کی وجہ سے حضرت علی پہ کوئی گفتگو کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ تو یہ اس کی انٹرپریٹیشن بالکل واضح کلیئر ہے، مطلب اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور حدیث ہے جو کہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس روایت میں یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص سے یہ روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے دنوں میں حج کے لیے تشریف لائے، تو حضرت سعد ان کے پاس آئے، حضرت معاویہ کے پاس، تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے حضرت علی کا جو ہے وہ نامناسب انداز میں ذکر کیا، تو
فنال من مطلب اس میں الفاظ ہیں فنال من. فنال من کا مطلب یہ ہے کہ غیر مناسب الفاظ کا تذکرہ کیا ہے، مطلب اس کا مطلب کوئی گالم گلوچ نہیں ہے. فغضب سعد، تو حضرت سعد جو ہیں وہ سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ اس پہ غصے ہو گئے اور وہ کہنے لگے تقول هذا لرجل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من كنت مولا فعلی مولا. تو حضرت سعد نے کہا کہ آپ ایسے شخص کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں، یعنی ایسے شخص کا آپ اس انداز سے تذکرہ کر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں تو علی بھی اس کا مولا ہے، جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کا محبوب ہونا چاہیے. تو اب یہاں پہ بھی یہ جو الفاظ ہیں یعنی روایت کے وہ یہی ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے ان کے بارے میں کوئی تذکرہ کیا غیر مناسب الفاظ میں. پھر یہ ہے کہ فوراً حضرت سعد کا غصے ہو جانا اور غصے کی حالت میں ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ بات. تو یہ انداز بتا رہا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ اگر کسی مجلس میں حضرت علی کے بارے میں کوئی غیر مناسب بات ہوئی تو لوگوں نے دفاع نہیں کیا، بلکہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو لوگ تھے صحابہ تھے خود انہوں نے حضرت علی کا بڑھ چڑھ کے دفاع کیا اور حضرت امیر معاویہ کو اس کے اوپر کیا ہونا پڑا؟ خاموش ہونا پڑا، یعنی بات آگے چلی بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اب دیکھیں نا، اب یہاں پہ دو روایات ہیں، ان دونوں روایات میں کہیں گالی کا ذکر نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے یا ان کے ساتھیوں نے گالی دی ہو. زیادہ سے زیادہ جو ذکر ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی جو روایات ہیں ان میں یہ ہے کہ حضرت علی کا غیر مناسب انداز میں تذکرہ ہوا کسی مجلس میں، اور پھر انہی روایات میں یہ ذکر ہے کہ اس کا دفاع بھی کر دیا گیا حضرت سعد کی طرف سے، اور اس دفاع کو کسی نے چیلنج بھی نہیں کیا. دوسری جو روایات ہیں وہ ہیں سہل بن سعد سے. سہل بن سعد سے جو روایات ہیں، ایک تو صحیح مسلم کی روایت ہے. تو صحیح مسلم کی روایت میں یہ ہے سہل بن سعد تھے کہ ایک شخص کو جو ہے جو آل مروان میں سے تھا اس کو مدینہ کا حکمران بنایا گیا. تو اس نے جو مدینہ کا جو بھی گورنر تھا بنو امیہ کی طرف سے، اس نے سہل بن سعد کو بلوایا. تو فَأَمَرَهُ أَن يَشْتِمَ عَلِيًّا، تو اس نے حضرت سہل بن سعد کو حکم دیا، انہیں کہا کہ آپ حضرت علی کو کیا کریں؟ یشتم، وہی سب و شتم. اب اس کا معنی گالی دینا کر دیا جاتا ہے، لیکن ہم اگلی روایت میں یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ شتم سے کیا مراد ہے. یہاں اس لیے ہم اس کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ برا بھلا کہنا، لعن طعن کرنا ہے. فَأَمَرَهُ يَشْتِمَ عَلِيًّا، تو سہل بن سعد کو وہ جو مدینہ کا گورنر تھا اس نے یہ کہا کہ آپ حضرت علی کو برا بھلا کہیں. تو فابا سہل، تو حضرت سہل نے انکار کر دیا. فقال له، تو اس نے کہا اچھا آپ انکار کر رہے ہیں، فقل لعن اللہ ابا التراب، تو آپ کم از کم اتنا کہہ دیں کہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت ہو، اتنا کہہ دیں. تو حضرت سہل نے کہا کہ نہیں، میں یہ بھی نہیں کروں گا. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ جو بندہ کہہ رہا ہے مدینہ کا گورنر، تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ بالکل غلط بات کر رہا ہے. حضرت سہل سے جو مطالبہ کر رہا ہے بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ حضرت سہل بات روایت میں کیا موجود ہے؟ اس کا انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت سہل سے مطالبہ کیا تھا، ٹھیک ہے نا، یعنی سب و شتم میں حضرت سہل سے مطالبہ کیا تھا، یا سب و شتم کی نوعیت کیا تھی، ٹھیک ہے. یا وہ جو کہا گیا نا کہ لعنت کریں ابو تراب پہ، تو اس لعنت کی نوعیت کیا تھی، ٹھیک ہے. تو وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، جس کا ٹیکسٹ یہ ہے کہ ایک آدمی سہل بن سعد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھیں جی یہ مدینہ کا گورنر، وہی مدینہ کے گورنر کی بات ہو رہی ہے کہ یہ فلاں شخص ہے، مدینہ کا گورنر ہے، یدعو علی عند المنبر، تو وہ ممبر پہ حضرت علی کو برا بھلا کہتا ہے، ان کے خلاف یدعو پکار، یدعو علی، یدعو علا کا مطلب، ہاں علا کا مطلب ہوتا ہے اس کے خلاف بد دعا کرنا. تو انہوں نے کہا کہ فیقول ماذا، تو انہوں نے کہا اچھا کیا کہتا ہے، کیا بد دعائیں کرتا ہے، کیا مطلب کہ ان کے خلاف برا بھلا انہیں کہتا ہے. قال یقول له ابو تراب، تو انہوں نے کہا جی وہ ان کو کہتا ہے کہ وہ ابو تراب ہے. فضاحکہ، تو حضرت سہل بن سعد اس پہ ہنس پڑے، کہنے لگے اللہ کی قسم ما سماہ الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا ہے، یہ نام تو ابو تراب انہیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیا تھا. تو اب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، یہ جو ابو تراب کہتے تھے تو کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے لب و لہجے میں یا اپنے انداز میں بعض اوقات جو ہے وہ اس کو غیر مناسب ٹون کے ساتھ اس کو کہتے ہوں گے.
کہ جس کی کسی طرح سے بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم صرف اتنی بات کر رہے ہیں کہ اصل میں تھا کیا، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو ہو رہا تھا وہ بالکل غیر مناسب تھا، حضرت علی کو جو برا بلا کہا جا رہا تھا، یا حضرت علی کو جو غیر مناسب الفاظ میں ان کا ذکر کیا جا رہا تھا، یا جس انداز، جس لب و لہجے یا جس ٹون میں ان کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی، ٹھیک ہے، بعض مجالس کے اندر، تو وہ بالکل غیر مناسب تھی، اس کو کسی طور پہ جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، مطلب اس کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ جی لوگ گالیاں دیتے تھے، جیسے اب ہمارے ہاں پنجابی میں جو ہے گالی کا کوئی مطلب ہوتا ہے جیسے کسی کی ماں بہن ایک کر دیتے تھے، یہ جو تاثر آپ دینا چاہتے ہیں ان روایتوں سے، تو یہ بالکل غلط تاثر ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ وہی بات آ گئی، وہی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس میں اس نے کہا کہ جی گالی دیں، اور دوسری طرف وہی جو ہے مدینہ کا گورنر خود کیا گالی دے رہا ہے، وہ ابو تراب کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اسے نہیں کہنا چاہیے ابو تراب ممبر پہ کھڑے ہو کے، کیونکہ اس کا مقصد کچھ اور ہے، یہ کہنے سے اس کا مقصد کچھ اور ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دوسری بات تو یہ ہو گئی۔ تیسری جو روایات ہیں وہ ہیں سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے، ٹھیک ہے۔ تو سعید بن زید سے جو روایات ہیں ان میں ایک راوی تو جو ہے وہ ریا بن حارث ہے۔ ریا بن حارث جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کوفہ میں ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پہ اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو سعید بن زید آئے تو لوگوں نے جو ہے وہ ان کو مرحبا کہا، اور وہاں پہ جو بھی صاحب موجود تھے اس وقت، بعض روایات میں ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے، تو انہوں نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ تو اب ایک آدمی آیا اسی مجلس میں جس کا نام قیس تھا، تو اس نے جو ہے وہ برا بلا کہنا شروع کر دیا، سب و شتم شروع کر دیا۔ تو حضرت سعید بن زید نے کہا بھائی یہ کس کو برا بلا کہہ رہا ہے، نام نہیں لیا گویا اس نے صرف برا بلا کہا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ جی یہ حضرت علی کو برا بلا کہہ رہا ہے۔ تو حضرت سعید بن زید نے کہا الا ارا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یسبون عندک ثم لا تنکر ولا تغی، کہ ان صاحب کو کہا جو کہ وہاں پہ موجود تھے، جن کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے تھے، یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ جو ہیں، جن کا دوسری روایت میں تذکرہ آیا کہ بھائی کیا ہو گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تمہارے سامنے برا بلا کہا جا رہا ہے اور تم اس کا انکار نہیں کر رہے، اور آپ کے چہرے پہ کوئی تغیر نہیں آ رہا، آپ اس کا برا بلا نہیں منا رہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ صرف بات کیا ہوئی ہے، بات یہ ہوئی ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے سامنے حضرت علی کا غیر مناسب الفاظ کے ساتھ تذکرہ ہوا، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے جو ہے وہ اس پہ انکار نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ جو رویہ ہے اس کو بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ رویہ ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بات تھی کتنی، ٹھیک ہے نا، یعنی بات کا تاکہ بتنگڑ نہ بنا جائے۔ کچھ روایات جن میں کہ مبالغہ ہے تو وہ روایات جو ہے وہ صحیح نہیں۔ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ جی ایک بدعت ایجاد ہو چکی تھی، جیسے کوئی موو تھی، پوری ایک تحریک تھی، ممبروں کے اوپر لان تان ہوتا تھا، اوپر سے کوئی جیسے اسٹیٹ آرڈر جاری ہوا تھا، ہاں یہ جو روایات جن سے یہ ثابت کرتے ہیں نا وہ روایات ٹھیک نہیں ہیں۔ اچھا وہ روایات جیسے مثال کے طور پہ عبداللہ بن ظالم سے ہیں۔ عبداللہ بن ظالم جو ہے مرکزی راوی ہے ایسی روایات کا، ٹھیک ہے۔ جو عبداللہ بن ظالم سے ایک روایت میں یہ ہے کہ سعید بن زید کہتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے خطباء مقرر کیے ہوئے تھے حضرت علی کو جو پکڑیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر حضرت سعید بن زید نے اس پہ کہا الا تری ھذا الظالم، کیا تم اس ظالم کو نہیں دیکھتے، یعنی سعید بن زید کس کو ظالم کہہ رہے ہیں، مغیرہ بن شعبہ کو، ٹھیک ہے، کہ اس نے لوگوں کو حکم دیا ہوا ہے کہ وہ لعنت بھیجیں کس پہ، ایک ایسے شخص پہ جو جنتی ہے۔ اچھا اس کا مرکزی راوی کون ہے، عبداللہ بن ظالم۔ دوسری جو روایت ہے وہ بھی عبداللہ بن ظالم سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں سعید بن زید سے ملا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عمراء ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں پہ لعنت بھیجیں، لیکن ہم ان پہ لعنت نہیں بھیجیں گے۔ اچھا ساتھ ساتھ ان روایات میں یہ بھی آ رہا ہے کہ لوگ مان ہی نہیں رہے لوگ مان ہی نہیں رہے، ٹھیک ہے، انکار کر رہے ہیں۔ تیسری روایت جو ہے وہ اس میں یہ ہے، یہ بھی عبداللہ بن ظالم سے ہی ہے۔ اس روایت میں یہ ہے کہ مغیرہ بن شعبہ نے خطبہ دیا اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ جو روایات ہیں کہ جن سے یہ ایک تاثر پیدا ہوتا ہے کہ جیسے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کیا کیا تھا، کوفہ کے اندر مسجدوں میں خطباء مقرر کیے ہوئے تھے، جیسے کہ خطباء کو حکم دیا گیا تھا عمراء کی طرف سے کہ وہ حضرت علی کو خطبوں میں کیا کریں، لعن طعن کریں۔
تو ان تمام روایات کا مرکزی راوی جو ہے وہ عبداللہ بن ظالم ہے. اور عبداللہ بن ظالم کے بارے میں امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ظالم ان سعید بن زید. جب یہ سعید بن زید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرے تو ولا یصح، یہ اس کی روایت صحیح نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کی روایت اس قابل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ مان لیں کہ حضرت امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے گویا کہ ایک پوری تحریک چلائی گئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے، اور جمعے کے خطبوں میں ان کے اوپر لان تان باقاعدہ جو ہے وہ حکمی انداز میں کروائی جاتی تھی. البتہ یہ بات کسی حد تک کی جا سکتی ہے، مطلب یہ بات کچھ روایات سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضرت علی کا بعض مجالس میں غیر مناسب انداز میں تذکرہ ہوا. ٹھیک ہے، جو بالکل بھی مطلب ٹھیک نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ اسی مجلس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع بھی کر دیا گیا بعض دوسرے لوگوں کی طرف سے جو خود حضرت امیر معاویہ کے ساتھیوں میں سے تھے. ٹھیک ہے، اور بلکہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو اس پہ خاموش کروا دیا. تو گویا کہ یہ بات جو ہے دفاع حضرت علی کا وہاں بھی ہو چکا تھا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے کچھ روایات جو انہوں نے نقل کی ہیں، مطلب چوتھے نمبر پہ وہ ان کا جو مرکزی راوی ہے وہ ابو عبداللہ الجدلی ہے. ابو عبداللہ الجدلی کی جو روایات ہیں نا، ان میں بہت زیادہ مبالغہ ہے. ٹھیک ہے، حضرت علی کے حوالے سے. مثال کے طور پہ ابو عبداللہ الجدلی کی جو ایک روایت ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں ام سلمہ کے پاس داخل ہوا تو ام سلمہ یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کہا کہ سبحان اللہ یا معاذ اللہ، اللہ کے رسول کو کون گالی دے سکتا ہے، ہمارے ہوتی ہے. تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں من سب علی فقط سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. اللہ کے رسول نے یہ بات کہی. ٹھیک ہے، اب اس جو روایت کا مرکزی راوی ہے وہ کون ہے؟ وہ ابو عبداللہ الجدلی ہے. اچھا، ایک روایت انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہاں پہ بیان کی ہے. اچھا، وہ اس روایت کا ٹیکسٹ بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس میں تو اور بھی کچھ زیادہ باتیں ہیں. المعجم الصغیر یہ طبرانی کی روایت ہے. اس میں یہی بات ہے کہ ابو عبداللہ الجدلی یہ کہتے ہیں کہ میں ام سلمہ کے پاس آیا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے مجھے کہا کہ تم لوگوں کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرے بازار میں گالیاں دی جاتی ہیں. تو میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کے رسول کو کون گالی دے سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا علی بن ابی طالب کو گالی نہیں دی جا رہی؟ اور جو ان سے محبت رکھتے ہیں دول حضرت علی اور ان سے محبت کرنے والوں کو کیا گالی نہیں دی جا رہی؟ تو فشہد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یحبو. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ اس حدیث سے یہ دیکھیں نا کہ جیسے انہوں نے اس حدیث کے حوالے سے یہ بات کہی ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جب اس کا جو ہے وہ ترجمہ یہاں پہ نقل کیا ہے تو انجینئر صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ جی یہ 23 نمبر پیج پہ یہ 45 نمبر کے تحت کہ یعنی بریکٹس میں لکھتے ہیں یعنی سیدنا علی بن ابی طالب کو ممبروں پہ گالیاں دینا حقیقت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گالیاں بکنے کے ہی مترادف ہے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے جو ہے وہ یہ یہاں پہ بریکٹس میں یہ بات نقل کی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اسی روایت میں جس کے آخر میں انہوں نے بریکٹ لگائی ہے، اسی روایت میں صرف حضرت علی کو گالی دینے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس روایت میں کیا ہے، ان کو بھی گالی دینے کا ذکر ہے کہ جو حضرت علی سے محبت رکھتے ہیں. تو گویا جو حضرت علی سے محبت رکھتا ہو اس کو گالی دینا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گالی دینے کے مترادف ہوا. ٹھیک ہے، تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ جی کسی شیعہ کو آپ گالی دے دیں تو آپ نے رسول اللہ کو گالی دی ہے. وہ سارے تو حضرت علی سے محبت رکھتے ہیں نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں یہ ہے کہ ان روایات میں بہت زیادہ مبالغہ ہے. ٹھیک ہے، سنت بھی رکھتے ہیں. ہاں، محبت تو اہل سنت بھی حضرت علی سے رکھتے ہیں، تو اہل سنت کو اگر آپ گالی دیں گے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی آپ نے. نہیں، یہ بات جو ہے نا یہ غلط ہے. ان روایات میں بہت زیادہ مبالغہ ہے. ان روایات کا متن ہی بتا رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات جو اہم ہے کہ ان روایات کا یا اس مضمون کی روایات کا جو مرکزی راوی ابو عبداللہ الجدلی، اس کے بارے میں جو ہے وہ اپنا خطیب بغدادی کہتے ہیں الطبقات القبریٰ میں. خطیب بغدادی یہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ تشیع موجود تھا. وکان شدید التشیع، مطلب سخت قسم کا یہ جو ہے نا وہ شیعہ تھا.
اچھا اسی طرح سے میزان الاعتدال میں جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے امام ذہبی نے اس کے بارے میں، اس راوی کے بارے میں، ابو عبداللہ الجدلی کے بارے میں کہ شیعی بغیض، بغض رکھنے والا شیعی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو مطلب آپ کہہ لیں کہ جی اہل سنت جو دوسرا جو اسکول آف تھاٹ ہے اس سے بغض رکھنے والا شیعی ہے۔ تو بلکہ امام جوزجانی نے یہ بھی بات کہی ہے کہ جی مختار جو ثقفی تھے ان کے جو ہے وہ لشکر میں یہ اس نے جھنڈا، مطلب جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا، اگرچہ امام احمد نے اس کو سکہ کہا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی راوی جو ہے وہ بدعتی ہو اور اس سے کوئی ایسی روایت منقول ہو کہ جس سے اس کی بدعت کی تصدیق ہوتی ہو تو وہ روایت اس سے قابل قبول نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اہل تشیع یا شیعہ راویوں سے روایات لی ہیں، لیکن اس میں محدثین نے یہی اصول بیان کیا ہے، یعنی دو اصولوں کے تحت جو ہے اہل سنت یہ کہتے ہیں یا ہم محدثین کی جماعت یہ کہتی ہے، دو اصولوں کے تحت آپ روایت لے سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس بندے سے آپ روایت لیں گے کہ جو اپنی بدعت کی طرف داعی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی بدعت بھی بدعت مفسقہ ہو، مکفرہ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ آدمی جو ہے جو اپنی بدعت کا پریچر نہ ہو، مبلغ نہ ہو، داعی نہ ہو، اور دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ جو روایت آپ لے رہے ہیں وہ روایت اس کی بدعت کو سپورٹ نہ کرتی ہو۔ تو اگر ایک شیعہ جو ہے راوی، اس سے آپ وہ روایت نقل کریں کہ جس سے اس کی شیعیت کو سپورٹ ملتی ہو، اس کا جو بیانیہ جو نیریٹو ہے اس کو سپورٹ ملتی ہو، تو وہ روایت اس سے نہیں لی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ اس کے اوپر تقریباً محدثین کا کیا ہے، اتفاق ہے۔ کچھ اور جو روایات ہیں جیسے انہوں نے یہاں پہ بھی نقل کی ہیں، قیس بن ابی حازم کی ایک روایت ہے جو مستدرک حاکم کی ہے، یہ انہوں نے تفصیل سے یہاں پہ نقل کی ہے، یہ روایت جو ہے وہ 41 نمبر کے تحت 20 نمبر پیج پہ۔ اس روایت میں بھی یہ بات ہے، قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں تھا تو میں نے وہاں لوگوں کو دیکھا کہ ایک گھڑ سوار ہے اور وہ گھڑ سوار جو ہے حضرت علی بن ابی طالب کو برا بلا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، اور لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہیں۔ اب یہ ایک بازار کا واقعہ ہے نا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص آتے ہیں اور وہ وہاں پہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں بھائی کیا ہو گیا، اس بندے کو کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ حضرت علی کو برا بلا کہہ رہا ہے۔ تو حضرت سعد جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، یہ وہی بات ہے نا، حضرت علی نے خود کہہ دیا میرے حوالے سے دو انتہائیں پیدا ہوں گی، ہیں، ایک لوگ جو میری محبت کی وجہ سے یعنی اس میں اتنا غلو کریں گے کہ جہنم میں جائیں گے، اور ایک میرے بغض میں اتنا آگے بڑھ جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے۔ تو حضرت سعد بن وقاص جو ہے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا بھائی تم کیوں حضرت علی کو برا بلا کہہ رہے ہو، گالم گلوچ کر رہے ہو؟ کیا وہ سب سے پہلے اسلام لانے والے نہیں تھے؟ کیا وہ اللہ کے رسول کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے؟ کیا وہ لوگوں میں سے زاہد ترین آدمی نہیں تھے؟ کیا وہ لوگوں میں سے سب سے بڑھ کے علم رکھنے والے نہیں تھے؟ اسی طرح سے حضرت علی کے بڑے فضائل انہوں نے بیان کیے۔ کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد نہیں تھے؟ کیا وہ خیبر والے دن جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں نہیں تھا؟ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے جو ہے وہ قبلہ رخ ہو کے اس کے خلاف بد دعا کی اور کہا اللہم ان ھذا یشتم ولی من اولیائک، اے اللہ یہ آپ کے اولیاء میں سے ایک ولی کو گالی دے رہا ہے، فلا تفرق ھذا الجمع حتی تریم قدرتک، یا اللہ یہ مجمع جو ہے یہاں سے منتشر نہ ہو لیکن اس سے پہلے تو اپنی قدرت دکھا دے۔ تو اب وہ اس کے گھوڑے نے اس کو اٹھا کے دے مارا اور اس کا دماغ نکل آیا، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ روایت اگر تو آپ اس روایت کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، جیسا کہ ہے صحیح روایت ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ مستدرک حاکم کے جو امام ہے امام حاکم انہوں نے کہا ہے کہ شیخین کی شرط پہ صحیح ہے، امام ذہبی نے بھی کہا کہ بخاری اور مسلم کی شرط پہ ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ روایت یہ ثابت کر رہی ہے کہ حضرت علی کو جو گالی دی گئی یعنی ایک واقعہ ہوا، اب اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے بد دعا کی تو وہ بندہ زمین میں دھنستا چلا گیا۔ اس کے بعد اب آپ کہیں کہ جی لوگ ممبروں پہ گالی دیتے تھے اور وہ نہیں دھنستے تھے یا ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی ایک طرف تو آپ خود ہی یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں نا، خود ہی یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت علی مطلب ان کا مقام اور مرتبہ وہ تھا کہ اگر کوئی ان کو برا بلا کہتا تو اس کو زمین میں دھنسا دیا جاتا۔ تو اگر یہ بات ایسی ہے تو پھر یہ ہے کہ جنہوں نے ممبروں پہ جو ہے وہ بیٹھ کے لان تان کی ایک پوری تحریک چلائی ہوئی تھی تو ان کو کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نازل نہیں ہوا۔
تو یہ بات جو ہے نا اس کے اندر کنٹرڈکشن موجود ہے نا، تو ایسا نہیں تھا. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہرحال ایک رویہ پیدا ہوا کہ کچھ لوگ چند ایک لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ اس انتہا پہ پہنچ کے کہ ان کو گالی دی. لیکن یہ ہے کہ مجلس میں موجود صحابہ کرام نے ان کا دفاع کیا. لیکن یہ ہے کہ اس وقت کی آپ کہیں کہ جی صحابہ کرام کی جماعت یا حضرت امیر معاویہ یا ان کے ساتھیوں رضی اللہ عنہم کی طرف سے باقاعدہ کوئی تحریک نہیں تھی لان تان کی یا گالم گلوچ کروانے کی. یہ تاثر غلط ہے. یہ جن روایات سے پیدا ہوتا ہے وہ روایات صحیح درجے کو نہیں پہنچتی. ٹھیک ہے، جو روایات صحیح درجے کو پہنچتی ہیں ان سے بس اتنا محسوس ہوتا ہے کہ بعض مجالس میں اب دیکھیں نا باہر لڑائی ہوئی ہے، جنگوں میں آمنے سامنے ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر تبصرے تو کیے ہوں گے، ٹھیک ہے، کامنٹس تو کیے ہوں گے، ایک دوسرے کا غیر مناسب الفاظ کے ساتھ ذکر تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ سب ہوا ہے. یہ ہم نہیں کہتے کہ یہ نہیں ہوا. یہ اگر ہوا ہے تو یہ بھی غلط تھا. یہ وہی بات تھی جو ہم نے کہا تھا کہ جو مشاجرات صحابہ میں اب ظاہری بات ہے جو لڑائیاں ہوئی ہیں تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ان کے ساتھی کیا تھے، خطا کے اوپر تھے. ٹھیک ہے، یعنی اجتہادی خطا کے اوپر تھے. تو یہاں پہ بھی اگر انہوں نے سمجھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط سمجھا ہے تو انہوں نے حضرت علی کو اگر کچھ غیر مناسب الفاظ میں حضرت علی کا ذکر کیا ہے تو بہرحال ان کی طرف سے یہ غیر مناسب الفاظ کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے. یہ وہی بات ہے نا جو پیچھے جو ہے وہ صحیح مسلم کی روایت کے حوالے سے ہمارے سامنے گزری تھی نا کہ حضرت عباس نے جو حضرت علی کے چچا تھے انہوں نے حضرت علی کے بارے میں جو ہے وہ ایک مسئلے میں جو مدینہ کی زمین کے حوالے سے مسئلہ تھا تو کتنے مطلب وہ سخت الفاظ کہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب فیصلہ آیا تھا تو کہا تھا کہ میرے اور اس حاد القاذب العاصم الغادر الخائن، کہ میرے اور اس جھوٹے گناہگار اور غدر کرنے والے اور خیانت کرنے والے کے درمیان جو ہے وہ آپ فیصلہ فرما دیں. مطلب ایک جذباتی انداز میں حضرت عباس نے کچھ الفاظ کہہ دیے ایموشنل ہو کے حضرت علی کے بارے میں، کیونکہ حضرت علی ان سے چھوٹے تھے، ان کے بھتیجے بھی تھے. تو یہ ہم یہی کہیں گے کہ حضرت علی کے بارے میں ان کے یہ الفاظ ثابت مطلب نہیں ہے. حضرت علی ایسے نہیں تھے، بالکل بھی نہیں تھے، کسی طور پہ بھی نہیں تھے. ہم یہی کہیں گے کہ انہوں نے یہ جو الفاظ استعمال کیے حضرت علی کے بارے میں یہ ان کی ایک خطا تھی، ایک اجتہادی خطا تھی. حضرت علی ان الفاظ کے مستحق تھے، نہ ہی حضرت علی ایسے تھے. اسی طرح سے حضرت امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے اگر کچھ الفاظ کہے گے حضرت علی کے حق میں تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ الفاظ غلط ہیں. حضرت علی ان الفاظ کے مستحق نہیں تھے اور ان کو وہ نہیں کہنے چاہیے تھے. لیکن یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے ثابت کرنا کہ یہ کوئی باقاعدہ جو ہے وہ ایک تحریک تھی، موو تھی، تو بہرحال یہ ایک من گھڑت بات ہے، یہ ایک فیبریکیٹڈ بات ہے، یہ ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک بہتان ہے. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو تاریخی روایات سے تو آپ ثابت کر سکتے ہیں، یہ آپ صحیح احادیث سے ثابت نہیں کر سکتے. ٹھیک، یہ اب دیکھیں نا جیسے انہوں نے نوٹ لگایا 23 نمبر پیج پہ. اب دیکھیں نا یہ بات ثابت کرنے کے لیے انہیں تاریخی حوالے لینے پڑے. یہ نوٹ کیا لگایا ہے 23 نمبر پیج پہ کہ علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں متوفہ 911 ہجری، یعنی کب کی بات ہے؟ 900 سال بعد کی بات ہے. ٹھیک ہے، تاریخ بھی کب لکھی گئی؟ 900 سال بعد امام سیوطی صاحب کو جو ہے نا وہ پتہ چلا کہ بنو امیہ جو ہیں اپنے خطبات میں سیدنا علی بن ابی طالب کو گالی دیا کرتے تھے. یہ سٹیٹمنٹ آپ حدیث سے کیوں نہیں لے کے آتے؟ آپ کو یہ سٹیٹمنٹ حدیث سے نہیں ملی نا، تو آپ کو 900 سال بعد لکھی جانے والی تاریخ کی ایک کتاب سے، ایک بابے سے آپ کو مدد لینی پڑی. ٹھیک ہے، کہ آپ اس بابے کا قول نقل کریں. ٹھیک ہے، تو پھر جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز تابعی رحمہ اللہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اس غلیظ انتہائی گستاخانہ اور کبیر رسم کو بند کروا دیا. یہ غلیظ انتہائی گستاخانہ اور کبیر رسم، یہ بریکٹ میں ہے نا، یہ تو خیر بریکٹ میں ہے، یہ تو ان کے الفاظ نہیں ہیں. اور حکومتی کارندوں کے نام حکم نامہ جاری فرمایا کہ اس غلیظ رسم کو بند کر دیا جائے. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے یہ آپ امام سیوطی سے نقل کر رہے ہیں. درمیان میں 900 سال کا فاصلہ ہے. صحیح الاسناد روایت کہاں سے ہو گئی؟ 900 سال کی سند کہاں پہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو اگر 900 سال کی سند نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ آپ بابوں سے نقل کر رہے ہیں. تاریخ الخلفاء ہے یہ کتاب کا نام امام سیوطی سے. ٹھیک ہے، دوسروں کو آپ تانے دیتے ہیں کہ جی وہ تاریخ کی کتابوں سے نقل کرتے ہیں، اور یہاں پہ بھی یہی بات کہا ہے کہ اوپر جو ہیڈر چل رہا ہے نا، قرآن اور صحیح الاسناد احادیث، ٹھیک ہے، اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات، ان سے بچتے ہوئے.
ٹھیک، تو کہاں اب آ گئے. مطلب یہ ہے نا کہ وہ جو امیج بنانا چاہ رہے تھے نا، ٹھیک ہے، وہ امیج ان کو صحیح حدیث سے بن نہیں رہا تھا نا، تو اس لیے ان کو نوٹ لگانا پڑا، اور نوٹ بھی تاریخ کی کتاب سے لگانا پڑا. ٹھیک، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ بہت غلط بات ہوئی. یہ 23 نمبر پیج پہ آخر میں یہ جو 2 احادیث ہیں، بس یہی میرے خیال میں اس چیپٹر میں سے 2 چیزیں رہ گئی ہیں جن کا تذکرہ کر کے ہم پھر اس چیپٹر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو یہ 23 نمبر پیج پہ 46 کے تحت یہ 2 احادیث لے کے آئے ہیں. ایک سنن نسائی کی حدیث ہے، اور ایک جو ہے وہ سنن الکبریٰ امام بہقی کی ہے، اس کی روایت ہے. تو یہ سعید بن جبیر سے ہے کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا میدان عرفات میں. تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ لوگ جو ہے وہ تلبیہ کیوں نہیں پڑھ رہے. تو میں نے یہ کہا، یعنی سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ امیر معاویہ سے ڈرتے ہیں، یعنی ان کے ڈر سے تلبیہ نہیں پڑھ رہے. مثال کے طور پہ انہوں نے منع کیا ہوا ہے تلبیہ پڑھنے سے. تو حضرت ابن عباس نکلے اپنے خیمے سے، فقال، اور کہا، لبیک اللہم لبیک لبیک فإنہم قد ترکوا السنہ من بغض علی، کہ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ان لوگوں نے سنت کو حضرت علی کے بغض کی وجہ سے ترک کر دیا. ایک تو یہ. دوسری روایت جو ہے سنن کبریٰ کی امام بہقی کی، اس میں یہ وہی روایت ہے، لیکن تھوڑے سے الفاظ اضافہ بھی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو ہے وہ اپنے خیمے سے نکلے اور انہوں نے کہا، لبیک اللہم لبیک فإن راغم انف معاویہ، چاہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ ناک خاک آلود ہو، اللہم لعنہم، اللہ ان پہ لعنت کرے، فقط ترک السنہ من بغض علی، کہ انہوں نے علی کے بغض میں سنت کو چھوڑ دیا رضی اللہ عنہ. تو اب یہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے ہم نے ان کا تذکرہ کیا تھا پیچھے، فقہی اختلافات میں سے نقل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو حضرت امیر معاویہ کا ایک موقف تھا، بہرحال ان کے موقف سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. صحابہ میں بہت سارے فقہی معاملات میں اختلاف ہو جاتا تھا، تو اس میں ایک صحابی بعض اوقات دوسرے صحابی کے حوالے سے کوئی سخت کمنٹس بھی جاری کر دیتا تھا. تو جیسے اب یہاں پہ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ بات کہی ہے جو سنن کبریٰ یعنی بہقی کی ہے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ لعنت کرے. اب ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لعنت ہوتی تھی ادھر سے ادھر، تو ادھر سے بھی تو ادھر جا رہی ہے، کہنے کا مقصد یہ. تو یا تو یہ بات تھی کہ عربوں میں یہ لعنت جو ہے نا یہ ایک عام روٹین کی چیز تھی، اچھی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا اور یہ بات کہی کہ جی مومن بہت زیادہ لعن تان کرنے والا نہیں ہوتا. لیکن خود جب آپ ایسی روایات نقل کرتے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ ادھر سے بھی لعن تان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہو رہا ہے تو پھر آپ یوں ہی کہیں گے نا، اس کو اسی طرح سے انٹرپریٹ کریں گے کہ ان کے ہاں یہ ایک عام چیز تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی، دونوں طرف سے نہیں ہونی چاہیے تھی. ایک اختلاف تھا، اس اختلاف کو صرف اتنے سے الفاظ سے بیان کر دیا جاتا کہ جی لوگوں نے جو ہے وہ سنت کو چھوڑ دیا، یہ اصل میں سنت ہے. ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی تھا. ٹھیک ہے، کیوں چھوڑا اب اس میں یہ چیز کی جی حضرت علی کے بغض کی وجہ سے چھوڑا یا یہ کہ اللہ ان پہ لعنت کرے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر مطلب لعنت کی جائے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کا ہمیں علم ہوا. ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بہت ساری سنتیں تھیں کہ جو صحابہ اکرام میں ان کے حوالے سے اختلاف ہوتا رہا، کچھ اس کے اوپر عمل کرتے رہے اور کچھ نے اس کے حوالے سے ایک دوسرا موقف اختیار کیے رکھا. تو اس میں جس موقف کی طرف آپ کا رجحان ہے آپ اس موقف کو سپورٹ کریں، اس کو بیان کریں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. لیکن اگر صحابہ میں کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ ایک دوسرے کے حوالے سے انہوں نے اس موقف کے حوالے سے کچھ سخت کمنٹس پاس کیے، تو بہرحال وہ کمنٹس ہمارا فوکس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ کمنٹس ہمارا فوکس نہیں ہونا چاہیے. ایک خاص کیفیت میں بعض اوقات ایک آدمی دوسرے کے حوالے سے کوئی ایسی بات کر جاتا ہے جو بعد میں مطلب اس کا بھی مقصود نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہمیں صحابہ کرام میں بھی عام ملتی ہے، اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں ائمہ دین میں بھی بعض اوقات ایک دوسرے کے حوالے سے ایسے کمنٹس وہ کر جاتے ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں، اب یہ کمنٹس جو ہیں نا وہ ایک امام کے دوسرے امام کے بارے میں مناسب نہیں ہے، بس ان کو نظر انداز کریں، آپ ان کو بھلا دیں.
ٹھیک ہے، دونوں بڑے آدمی تھے، تو جو ان کی بات ہے وہ بات بس اس کے اوپر غور کریں، وہ بات اگر آپ کو مطلب کتاب و سنت کے مطابق نظر آتی ہے بس آپ اس کو قبول کریں، اس کو ایکسیپٹ کریں، باقی چیزوں کو آپ جانے دیں۔ تو یہ ہے جی ہمارا چوتھا چیپٹر۔ تو اب نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ سے نیکسٹ اپنی سٹنگ میں ہم ای کے نام سے یہ 5واں چیپٹر ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا۔ ٹھیک، ہاں، تو بھیانک نتیجہ اور ملوکیت، تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ سب کے لیے تو وہ شروع سے جو ہے نا یہ سارا معاملہ چلایا ہوا ہے نا۔ اس بھیانک پن سے ساری امت خاموش تھی، تو پہلے مولانا مودودی کو پتہ چلا، اس کے بعد ساتھ ساتھ کو پھر محمد علی مرزا صاحب۔ تو بہرحال اس پہ ہم انشاءاللہ سے ڈسکس کریں گے۔ پھر چھٹا چیپٹر جو ہے وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل اور یزید بن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے ذریعہ مظلومانہ شہادت۔ تو انشاءاللہ سے وہ چھٹا لیکچر ہمارا ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس کتابچے کو جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک ہمارا جو اس کا ریویو ہے وہ انشاءاللہ سے مکمل ہو جائے گا اگلے نیکسٹ 2 لیکچر میں۔ تو جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔